نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی 3 آیات، آیت نمبر 174 سے آیت نمبر 176 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کو چھپانے کا بیان فرمایا ہے کہ حق کو چھپانا کتنا مذموم عمل ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی یہی عنوان ایک دفعہ گزر چکا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 159 میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ وہاں اس کی کافی حد تک تفصیل آ چکی تھی کہ کتمان حق کا کیا مطلب ہے اور یہ سب سے زیادہ بری خصلت کس میں پائی جاتی ہے۔ تو تب بتایا تھا کہ یہ جو بری خصلت ہے یہ یہود کا وطیرہ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وطیرے کو یہاں پر بیان فرمایا، ان کی اس روش کو، کہ یہ لوگ اس بری خصلت کا شکار رہے کہ یہ حق کو چھپاتے رہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے واضح طور پر آ چکی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب کتمان حق کی مذمت پہلے بیان ہو چکی تو اب پھر کتمان حق کے حوالے سے دوبارہ بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو کیا مقصد ہے؟ دو دفعہ ایک ہی عنوان کو، ایک ہی بات کو، ایک ہی موضوع کو بیان کرنا، کیا یہ بات بار بار کہنا قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں؟ بات سماری کی نہیں آ رہی؟ یعنی ایک بات کو پہلے بھی بیان کیا گیا چند آیات پیچھے، تقریباً 15 آیات پیچھے یا 14 آیات پیچھے بیان ہوا آیت نمبر 159 میں، اور پھر 173 174 75 76 میں وہی عنوان دوبارہ آ گیا۔ تو یہ تکرار جو ہے فصاحت اور بلاغت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ کلام کی فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بات ہو لیکن جامع بات ہو۔ تو یہ تو بار بار تذکرہ آ رہا ہے یا دوسری دفعہ تذکرہ آ رہا ہے، تو کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی بات کو ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے تو لازماً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری دفعہ جو ذکر فرمایا ہے تو اس میں 3 قول ہیں کہ کیوں دوسری دفعہ ذکر ہوا۔ جب پہلے بیان ہو چکا کہ حق کو چھپانا بری بات ہے، پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ حق کو چھپانا بری بات ہے۔ الفاظ الگ ہیں، مفہوم الگ ہے، لیکن
اصل بات تو وہی ہے نا. تو دوبارہ ذکر کرنے کی 3 وجوہات بیان کی ہیں علماء نے. پہلی وجہ فرمایا پہلے ذکر تھا یہود کا کہ یہودی حق کو چھپایا کرتے تھے. اب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کہا گیا کہ تم میں سے جو لوگ حق کو چھپائیں گے ان کے لیے بھی سخت سزا کی اناؤنسمنٹ ہے، جو کہ ابھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. تو گویا پہلی آیت کریمہ میں ان کا وتیرہ بیان کیا گیا، اور ان آیات کریمہ میں امت مسلمہ کے اندر پیدا ہونے والی اس خرابی کی طرف نشاندہی کی گئی. اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کتمان حق کریں گے. تو بات دونوں الگ الگ ہو گئی، پھر دونوں کا موضوع ہی الگ الگ ہو گیا، وہ یہودیوں کے متعلق، یہ امت مسلمہ کے متعلق. دوسری بات، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلا بھی یہود کے متعلق تھا، یہ دوسرا بھی یہود کے متعلق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، کہتے ہیں کہ پہلے جب کہا کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں تو اس وقت حق کو چھپانے سے مراد اللہ کے رسول کی نبوت والی نشانیوں کو چھپانا مراد تھا، کہ وہ اللہ کے رسول کی نبوت کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں. اب حق کو چھپانے کا جب دوبارہ ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف علامات کو نہیں چھپاتے تھے بلکہ وہ احکامات کو بھی چھپایا کرتے تھے، احکامات کو بھی چھپایا کرتے تھے. یہ یعنی دوسری بات، دوسری توجیہ ہے. علماء کرام نے تیسری توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلی آیت میں اور اس آیت میں ایک اور فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلی آیات میں صرف حق کو چھپانے کا ذکر کیا گیا تھا، ان آیات میں حق کو بیچنے کا ذکر کیا گیا ہے. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں. اب دیکھیے نا، ایک ہے کسی آدمی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ نہیں بتایا، معلوم ہے اس کو مسئلہ نہیں بتایا، یہ کیا ہے؟ حق کو چھپانا. اور ایک یہ ہے کہ مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ غلط بتایا اور غلط بتانے کا ہدیہ لیا، تو یہ کیا ہے؟ حق کو بیچنا. پہلے نے بتایا نہیں تو اس نے چھپا لیا، دوسرے نے بتایا لیکن غلط بتایا اور غلط بتانے کے پیسے لیے، خوش آمدی کے اس نے تحفے لیے، تحائف لیے. اس نے اس مسئلے سے خوش ہو جانا ہے، تحفہ دے دینا ہے، چودھری صاحب ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے ہیں، ہاں یہ مسئلے میں پھنسا ہوا بندہ، یہ اس مسئلے کے حوالے سے میں اس کی رہنمائی کروں گا، یہ مجھے کوئی ہدیہ دے دے گا، کوئی تحفہ دے دے گا. یہ کیا ہے؟ حق کو بیچنا. تو پہلی آیات کریمہ میں حق کو چھپانے کا ذکر تھا، اب ان آیات کریمہ میں حق کو بیچنے کا ذکر ہے. تو 3 مفہوم سمجھ میں آ گئے؟ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، پہلی آیات یہود کے متعلق تھیں اور یہ آیات امت مسلمہ کے متعلق. ایک قول یہ ہے، لہذا دونوں الگ الگ ہو گئے کہ پہلے کہا گیا تھا یہودی یہ کام کرتے ہیں، اب یہ کہا گیا کہ امت مسلمہ میں یہ کام ہو سکتا ہے، لوگ کریں گے. دوسرا، یہود ہی کے متعلق ہو پہلی بھی اور یہ بھی، تو تب معنی یہ ہوگا کہ پہلے یہودیوں کے اس حق کو چھپانے کا ذکر تھا کہ جہاں وہ علامات نبوت کو چھپاتے تھے. جب ان سے کوئی پوچھتا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی علامات میں سے یہ علامت ہے تو چھپا دیتے تھے کہ نہیں، ایسی کوئی علامت نہیں. اب ان آیات کریمہ میں انہی کے حق کو چھپانے کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں علامات نبوت نہیں، یہاں احکامات کو چھپانے کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ آیات رجم کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے کہیے کہ کتاب کے جو اوپر والی عبارت کو پڑھ رہے ہو، ذرا نیچی والی آخری جو لائنیں ہیں ان کو بھی تو ذرا پڑھ کے دکھائیں، جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو یہ ہے احکامات کو چھپانے کا. تیسرا مفہوم علماء نے لکھا کہ پہلی آیات کریمہ میں حق کو چھپانے کا ذکر تھا، اب ان آیات کریمہ میں حق کو بیچنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے یہودی کریں چاہے مسلمان کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں آیات میں مفہوم ہی الگ الگ ہے، موضوع ہی الگ الگ ہے، بات ہی الگ الگ ہے، اس لیے دونوں آیات ایک جیسی نہیں. اور وہ جو سوال تھا کہ جناب دو قسم کی آیات نازل ہوئی، مفہوم ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، تو پھر دو آیات اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ جناب ضرورت ہے، حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات ہم
حکمت کو جان نہیں پاتے تو وہ ہماری اپنی کج فہمی ہوتی ہے، اپنی کمزوری ہوتی ہے. اللہ کی حکمتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات ختم ہو گئی. دوسری بات، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کو چھپانے یا حق کو بیچنے کا مذموم عمل اس کا ذکر فرمایا اور اس پر وعید فرمائی. دیکھیے، حق کو چھپانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بستی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ شکایت کی کہ ہم فلاں بستی، ایک بستی کے لوگ نہیں، بستی کے اندر جانے والے لوگوں میں سے ایک قافلہ ان کے پاس آیا کہ ہم فلاں بستی کے اندر گئے تھے، انہوں نے ہمیں پانی دینے سے انکار کیا، حالانکہ ان کے پاس پانی کے کنویں یا کنواں موجود تھا اور انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ایک جملہ کہا، حَلَّا وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السَّيْفَ، کیا تم نے اپنی تلوار نیاموں سے باہر نہ نکال لی؟ مقصد کیا تھا کہ ایسے لوگ کہ جو پانی سے روکتے ہوں، کیا تم نے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کے لیے کمر بستہ نہیں ہوئے؟ تمہیں تو ان کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، کیونکہ پانی سے روکنا یہ شریفانہ عمل نہیں ہے. پانی سے روکنا شریفانہ عمل نہیں ہے. شریف لوگ ایسا نہیں کرتے. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا، یہ بات میں نے کیوں کی، اب بات سمجھیے گا. علماء لکھتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم ہے اور وہ اس علم کو ظاہر نہیں کرتا، چھپا کے رکھتا ہے، اس علم سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتا، وہ علم دوسروں تک نہیں پہنچاتا، علم سے خود ہی مستفید ہوتا ہے، لوگوں کو مستفید نہیں کرتا. فرمایا اس کی مثال جنگل میں، بیابان میں، ویرانے میں اس کنویں کی ہے کہ جس کنویں کے اندر پانی میٹھا ہو، لوگ ضرورت مند ہو اور یہ اس کنویں پر غاصب بن کر کے بیٹھ جائے اور کسی کو پانی نہ پلائے، کسی کو پانی نہ لینے دے. فرمایا اس آدمی کی مثال اس غاصب کی طرح ہے کہ جو قرآن کا علم جانتا ہے، قرآن کے معانی کو جانتا ہے، قرآن کے مسائل کو جانتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے مطالب کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں بتلاتا، پھر بھی لوگوں کو نہیں بتلاتا اور چھپا کے رکھتا ہے. فرمایا یہ اس کنویں کے غاصب کی طرح ہے. آج اس امت مسلمہ میں وہ بیماری جو کل تک یہود میں تھی، امت مسلمہ کے اندر ہمارے طبقے میں بہت کوٹ کوٹ کر کے بھر چکی ہے. آج کے اس دور میں علماء کرام میں سے اکثریت اول حق کی تہ تک پہنچتے نہیں، حق کی تہ تک پہنچتے نہیں، سطحی علوم ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور جن کے پاس سطحی علوم سے تھوڑا سا اگلی سٹیپ پہ کچھ علم آتا بھی ہے تو وہ لوگوں کی اس طرح دین کے اعتبار سے خدمت نہیں کرتے جس طرح کہ ان کو کرنی چاہیے. وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے وہ چھوٹی سی بات تمہارے علم میں کیوں نہ ہو اس کو آگے پہنچاؤ. اب رسول اللہ کی تعلیمات معلوم ہیں، قرآن کی تعلیمات معلوم ہیں، لیکن ان تعلیمات کو چھپا کر ان پر غاصب بن کر بیٹھنے والا آدمی یہ اس کنویں کے غاصب کی طرح ہے. اور کنویں کا اگر کوئی آدمی غاصب بن جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے مطابق پھر ایسے آدمی کے خلاف تلوار اٹھا دینی چاہیے. اب رب سمجھ میں آ گیا، جوڑ سمجھ میں آ گیا. آج کے دور میں علماء کیا کر رہے ہیں، اکثریتی طور پر اہل علم کا جو طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں میں بجائے دین کا شعور پیدا کرنے کے لوگوں میں فسادات اور فتنے پیدا کر رہے ہیں، مسالک کے نام پر جھگڑے اور اختلافات پیدا کر رہے ہیں، باطل رسومات لوگوں کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر رہے ہیں، ایسی رسومات کہ جن کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، یا
غلط رسومات کو اس انداز میں اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ان کی ترویج ہو رہی ہے دن بدن، اور لوگ گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ اس کو روکیں، یہ ان کو روکنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آوازیں لگاتے ہیں، ان کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، ان کے خلاف غلط سلط دلائل دیتے ہیں، ان کے خلاف اپنے تئیں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کے جو وہ باطل تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر تو یہ شعوری طور پر کر رہے ہیں تو پھر تو یہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر غیر شعوری طور پہ کر رہے ہیں، نادانستہ طور پہ کر رہے ہیں، دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ گمراہی ضرور ہے، پھر بھی یہ اس لیے کہ جب معلوم نہیں تو وضاحت کیوں کر رہے ہیں، جب معلوم نہیں تو لوگوں کو بتا کیوں رہے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے طب کو پڑھا نہیں ہے، میڈیکل سائنس کو پڑھا نہیں، وہ لوگوں کا علاج ہی کیوں کر رہا ہے؟ اگر وہ لوگوں کا علاج کرے گا، اس کے ہاتھ سے ہلاک ہونے والا آدمی وہ مقتول ہوگا، اور یہ آدمی قاتل کہلائے گا۔ نیم حکیم خطرہ جام اور نیم ملا خطرہ ایمان، ایسے تھوڑی کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ضلوا فاضلوا، کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو دین کو خود جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، دین کا فہم نہیں رکھتے اور دین کی غلط تشریحات کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی ان تشریحات کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ بناتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ بناتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جو اہل حق علماء ہیں، جو دین کو سمجھنے والے علماء ہیں، ان کی بات کو سنا نہیں جاتا کہ یہ پتھر کے دور کی بات کر رہے ہیں، اور جو جدیدیت کے اعتبار سے دین کو جدیدیت کا جو ہے وہ جدت کا لبادہ اڑا کر کے پیش کرتے ہیں، اور دین کو ملمہ سازی سے پیش کرتے ہیں، دین کے اندر تصنع بنا کر کے دین کو جو ہے پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، اور ان کی بات کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس آدمی تو بڑے پتے کی بات کی، جس نے اپنی تقریر میں چند کلمات انگریزی کے استعمال کر لیے وہ بڑا نالج رکھنے والا آدمی ہے، جس نے دنیاوی سیاست کو دین کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کر دیا، اور اس کی دنیاوی سیاست کو جمہوریت کے اس عمل کو خداداد حکم، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت جو ہے وہ مذہبی اور بہت دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو بیان کیا۔ کہا گیا جناب یہ آدمی دین کا بڑا شعور رکھتا ہے، اس سے دنیا پر بھی اپنا دسترس حاصل ہے اور اسے دین پر بھی دسترس حاصل ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو آدمی بول رہا ہے، بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، میں صرف آپ کو اشارات دے رہا ہوں، دیکھیے بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں اور ہیں موجود کہ جن کے اندر جو قوت بیان ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت اچھے سپیکر ہیں، وہ بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، بس ان کو صرف تھوڑا سا مواد اور تھوڑی سی بات چاہیے، بات کو بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وکالت سارے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ہی وکیل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عدالتوں میں طوطی بولتا ہے، ورنہ وکالت سارے پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جن کا طوطی بولتا ہو، جن کا شہرہ عام ہو اور جن کی شہرت بہت زیادہ ہو کہ جناب یہ بڑا اچھا وکیل ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اس وکالت کے حوالے سے علم اتنا نہ ہو، قواعد اور ضوابط اور اصول اور قوانین کو وہ اتنا نہ جانتا ہو، لیکن وہ چونکہ اپنے فریق مخالف کو پھنسانا جانتا ہے تو وہ بہترین وکیل ہے۔ ہمارے شعبے میں بھی، ہمارے طبقے میں بھی جو آدمی اچھے سلیقے سے گفتگو کرنا جانتا ہو، اچھی طرح سے بات کرنا جانتا ہو، جس کے الفاظ میں مکمل روانی ہو، جو موقع محل کے مطابق لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہو، ضرورت پڑے تو لوگوں کو رلا دے،
ضرورت پڑے تو لوگوں کو اسی لمحے ہنسا دے، لوگوں کو اوپر جو ہے وہ رعب اور دبدبہ طاری کر دے اور لوگوں کو وحشت اور حیرت میں ڈال دے۔ ہاں جی، اس طرح کی جس کے اندر صلاحیتیں موجود ہوں، اس سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے آپ کو نامی گرامی شخصیات نظر آتی ہیں جو مطلب شہرت رکھتے ہیں، ان میں سے وہ بندہ جس کی قوت گویائی جتنی زیادہ ہوگی اس کے چاہنے والے اتنے ہی زیادہ ہوں گے، چاہے وہ سعودیہ میں کوئی بیٹھ کر کے لیڈ کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے لیڈ کر رہا ہو، چاہے وہ برطانیہ میں بیٹھ کے لیڈ کر رہا ہو، چاہے کہیں بھی کر رہا ہو۔ للعاقل یکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے 4 لوگوں کے سامنے دین کی تشہیر کر رہا ہو اور دین کی تبلیغ کر رہا ہو، دین کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دین کی تشریح کر رہا ہو، اس سے بڑا عالم کسی کو نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد، بلکہ 1450 سال کے بعد اصل دین کی روح تو اب ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ وہ جو پیچھے بزرگ گزرے ہیں سارے کے سارے، وہ تو جہالت میں بیچارے مر گئے، باپے تھے بیچارے جہالت میں مر گئے۔ ہاں جی، دین تو اب آیا ہے سمجھ میں۔ یہ حالات ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت قسم کی وعید سنائی ہے، آئیے اس وعید کو پڑھتے ہیں۔ وعید کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہاں دونوں باتیں آ گئیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ جو نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ جو دنیاوی کچھ مال و متاع لے رہے ہیں اور لے کر کے استعمال کر رہے ہیں، فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ محض آگ یعنی ان کے پیٹ میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں جا رہا۔ بظاہر تو وہ دولت کے انبار اکٹھے کر رہے ہیں، بظاہر تو وہ دولت اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ آگ جا رہی ہے۔ اب اللہ نے ان کے لیے جو عذاب بیان کیا ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ غیر محسوس ہے، توجہ کیجیے گا، یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس بیان فرمائی کہ جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی، کہ کس کے پیٹ میں آگ ہے کس کے پیٹ میں آگ نہیں، یہ تو معلوم نہیں، لیکن جو چیز نظر آنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی معاملہ یہ کریں گے کہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، یہ پہلی سزا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن بات نہیں ہوگی۔ اب توجہ کیجئے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات تو کریں گے لیکن محبت سے بات نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک آدمی فیکٹری میں کام کرتا ہو، کسی ادارے میں کام کرتا ہو، اس سے غلطی ہو جائے، اس کو مالک اپنے دفتر میں بلاتا ہے اور اس کو ڈانٹ پلاتا ہے، اس پر غصے کا اظہار کرتا ہے، اس پر جو ہے وہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دھمکیاں دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے، یا اس کو سزا کے لیے کچھ کہتا ہے، تو بظاہر تو یہ بات ہے، بظاہر تو یہ بات کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ یوں نہیں کہا جا سکتا مالک نے جناب اپنے ملازم سے بات کی ہے، یہاں یہ کہا جاتا مالک نے اپنے ملازم کو کیا کرا؟ ڈانٹا ہے، اس کو سزا دی ہے۔ بات کرنے سے کوئی تعبیر نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ بات کرنے کا عام طور پہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جناب کچھ سمجھنا سمجھانا، کچھ پیار محبت کی بات کرنا، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی بات کرنا، اس کو بات کرنا کہتے ہیں، ورنہ ڈانٹنے کو بات کرنا نہیں کہتے، غصے ہونے کو بات کرنا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ایسے بدنصیب علماء سے، ایسے بدنصیب اہل علم سے، چونکہ آج کی ساری گفتگو علماء کے حوالے سے، فرمایا ایسے بدنصیب علماء سے، اہل علم سے، صاحبان علم سے
قیامت کے دن اللہ بات نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ محبت والی بات نہیں کریں گے، شفقت والی پیار والی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ڈانٹ کر کے پوچھیں گے کہ لعنتیو تمہیں میں نے اپنے دین کا علم دیا تھا، پھیلایا کیوں نہیں؟ حق بات تمہیں معلوم تھی، چھپائی کیوں؟ حق بات کو تم نے بتانے کے بجائے تم نے جھوٹ کو کیوں آگے پھیلایا؟ تم نے سنتوں کو ترویج دینے کے بجائے بدعات کو کیوں ترویج دی؟ تم نے توحید بیان کرنے کے بجائے شرک کو کیوں پروموٹ کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ بات کرنا نہیں ہوگی بلکہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. اور جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ڈانٹ کر کے مخاطب ہو، اس کی بدبختی اور مطلب کیا انداز ہو سکتا ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ خود بات نہیں کریں گے، اس سے جو بھی پوچھ گچھ کریں گے فرشتوں کے ذریعے سے کریں گے. یعنی وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے. نہ ڈانٹ ڈپٹ والی بات نہ پیار والی بات، اس کو دیکھنا تک دوبارہ نہیں کریں گے. یہ پہلی سے بھی زیادہ سخت بات ہے. یہ پہلی سے بھی زیادہ سخت بات ہے کہ مالک فیکٹری میں ملازم کو اپنے دفتر میں بلا کر ڈانٹ ڈپٹ پھیلا دے، یہ اور نوعیت ہے. اور دفتر کے دروازے پر ہی اسے رکوا دے اور اپنے چوکیدار کے ذریعے سے، دربان کے ذریعے سے، گیٹ کیپر کے ذریعے سے، اپنے مینیجر کے ذریعے سے، کیشیئر کے ذریعے سے، کسی اور ملازم کے ذریعے سے کہے، اس سے کہو کہ دفع ہو جائے یہاں سے، تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں، تمہارا ٹھکانہ وہ ہے، تمہاری منزل یہ نہیں، تمہاری منزل کچھ اور ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو. یوں ڈانٹ ڈپٹ اپنے ملازم کے ذریعے سے پھیلا دے. میں اس سے بات تک گوارا نہیں کرتا، دیکھنا تک نہیں چاہتا. آپ مجھے بتلا دیجئے کیا اس ملازم کے اب اس فیکٹری میں رہنے کو کوئی چانس ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراپا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. ڈانٹ ڈپٹ کے بعد، خود ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ امکان ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے حالت دیکھ کر ہی ترس آ جائے، ہو سکتا ہے حالت دیکھ کر ہی ترس آ جائے. لیکن دوسری حالت تو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ میں حالت بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اتنا یہ روح سیاہ آدمی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیل گون سائے کے نیچے، یعنی اس آسمانی چھت کے نیچے، اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شریر مخلوق وہ علماء ہیں جو علماء سو کہلاتے ہیں. علماء سو کہلاتے ہیں یعنی وہ لوگ کہ جو علم کے لحاظ سے جن کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ حق کو چھپا رہے ہیں، حق کو بیچ رہے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے دین بیان کرنے کی وہاں دنیا بیان کرتے ہیں، بعض مانگے کی نہیں آ رہی، اور دین کی جہاں اپنے من کی، اپنے مفاد کی بات آتی ہے وہاں دین کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون ہے؟ علماء سو ہیں. لوگوں کو لڑائیں، جھگڑے کروائیں، فتنے کروائیں، فسادات کروائیں، مسلکوں کی لڑائیاں کروائیں، یعنی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مساجد میں اختلاف پیدا کر. یقین کرے واللہ العظیم ایسے لوگ نفرت میں اس حد تک آگے بڑھے گئے کہ آپ ان کو سلام کریں اور وہ آپ کو جانتے ہو کہ یہ آپ کے مسلک کے نہیں ہیں، آپ ان کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ زور سے سر جھٹک کر کے یوں موڑ دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ نفرت بری ہوئی انہی لوگوں کی کہ جن کو ہم علماء کہتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہے. بات سمجھ گئی؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ آسمان کی نیل گون چھت کے نیچے سب سے زیادہ شریر اور سب سے زیادہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ علماء سو. اور پھر فرمایا اسی آسمان کے نیچے اللہ کے نزدیک سب سے خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ علماء حق ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں میں سے بنا دے. پہلی بات فرمائی کہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کریں گے. دوسری بات فرمائی وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ولا ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے. تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزہ کرنا، پاک کرنا. توجہ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجیں گے بشرط کہ وہ موحد ہو، بشرط کہ وہ مشرک نہ ہو.
مشرک نہ ہوں، موحد ہوں، پھر ان سے گناہ دنیا میں سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو تو اپنی رحمت کاملہ سے بغیر سزا دیے معاف کر دیں گے، کسی سفارش کی بنیاد پر، کسی اچھے عمل کی بنیاد پر، کسی نیکی کی بنیاد پر اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یا کچھ لوگ اس کی مذمت بیان کرتے تھے، غیبتیں بیان کرتے تھے، چغلخوریاں کرتے تھے، اس کے حقوق کو دبائے ہوئے تھے، ہاں جی، وہ ان سے حقوق لے کر ان کی نیکیاں لے کر کے اس کو جو ہے وہ کامل کر دیا جائے گا، ان کو ناقص کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بعض لوگوں پر اللہ اپنے فضل و کرم کا سایہ فرما کر کے بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں بھیج دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، لیکن وہ جو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ صرف چند دنوں کے لیے بھیجا جائے گا، چند لمحات کے لیے بھیجا جائے گا۔ کس کے لیے؟ تاکہ ان کے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔ جیسے کسی پہاڑ سے کوئی سونا وغیرہ مل جائے تو وہ صاف ستھرا تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ گندا ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، اسے بٹی میں ڈال کر کے اسے صاف کیا جاتا ہے، سیکل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کندن بنایا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ تو اب اس مومن کو جو کہ موحد ہے، گناہ کی وجہ سے آلودہ ہو چکا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس بٹی میں ڈال کر کے اسے صاف کیا جائے گا، صاف کر کے اس کا تزکیہ کر کے اس کو نکالا جائے گا۔ اب یہ اجلا صاف ستھرا کندن بن کر کے اس کے لیے حکم ہوگا کہ اسے جنت میں اب بھیج دیا جائے۔ پھر جب جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا تو پھر اسے جنت سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ بات سمجھ گئی؟ تو یہ ہے تزکیہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لعنتی لوگ کہ جو حق کو چھپاتے ہوں، حق کو بیچتے ہوں، جنہیں اللہ نے نعمت علم سے نوازا اور اس علم کی انہوں نے توہین کی، گستاخی اور بے ادبی کی، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے۔ اب سمجھیں تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر کے ان کو واپس جنت میں ڈال، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا بھی، یہ پہلی سے زیادہ بڑی سزا ہے، یہ پہلی سزا سے بھی بڑی سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دائمی بات ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نمبر 3 پہ فرمایا کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور یاد رکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کا لفظ قرآن مجید میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کافروں کے لیے استعمال۔ کس کے لیے استعمال ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو جان بوجھ کر چھپانا یا دین کو بیچنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے تو امت کے اندر ہدایت نہیں پھیل رہی نا۔ امت کے اندر ہدایت نہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ ایمان سے کفر کی طرف جا رہے ہیں اور بظاہر وہ بہت بڑے بڑے علامہ ہیں۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ آیت کریمہ بڑی عجیب ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اور بخشش چھوڑ کر عذاب کو خریدا ہے۔ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو یعنی دین کو چھوڑ کر دنیا کو، اور بخشش چھوڑ کر کس کو؟ عذاب کو۔ یعنی دین پھیلاتے تو ان کی بخشش ہوتی، ان کی نجات کا فیصلے ہوتے، تو اب دین کو انہوں نے چھپایا، بیچا، تو اس کے بدلے میں کیا خرید لیا؟ عذاب۔ یہ بات اللہ نے منافقین کے لیے فرمائی۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے پارے کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ، یہ بات آپ منافقین کے لیے پڑھ چکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرما دی۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ لوگ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو، بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر نفاق بھی پیدا ہو گیا، کفر بھی پیدا ہو گیا۔ بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ یہ گویا کہ کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ فرمایا فما اصبرهم علی النار، یہ بڑا جھنجھوڑنے والا جملہ ہے۔ فما اصبرهم علی النار، فرمایا جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں جہنم کی آگ برداشت کرنے کا اتنا جذبہ ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کی برائیاں کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جانتے بھی ہیں کہ اس کا وبال کیا ہونا ہے، جانتے بھی ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، پھر بھی بری حرکتیں کیے جا رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو جہنم کی آگ پر کس قدر برداشت کا جو ہے وہ جذبہ ہے، حوصلہ ہے ان کے اندر۔
اور ایک بزرگ ہیں انہوں نے ترجمہ جو اس کا مفہومی ترجمہ بیان کیا نا، ترجمہ نہیں ہے مفہومی ترجمہ، وہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ بھائی شاباش شاباش ہے ان پر، کتنی ہمت والے لوگ ہیں، کتنی ہمت والے لوگ ہیں کہ جہنم میں جانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں. شاباش ہے ان کو. جیسے کسی کو آپ تنبیہ کرنے کے لیے، غیرت دلانے کے لیے کہتے ہیں نا، بھائی شاباش ہے تیری. اللہ تعالیٰ بھی اہل علم کو، ایسے اہل علم کو کہ جن کے پاس علم تو ہے عمل نہیں ہے، علم ہے کتمان حق ہے، علم ہے اور علم کو چھپانے کا جو ہے وہ مذموم عمل ہے، ان کے لیے فرما رہے ہیں فما اصبرہم علی النار. شاباش ہے بھائی تمہیں، کتنی ہمت والے ہو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا بوال کیا ہونا ہے، پھر بھی تم وہی حرکتیں کیے جا رہے ہو تاکہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے. اس کتاب میں تو سچائی ہے، سچائی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.